چاہتا ہے. خدا کی قسم میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, میں مائک پہ کہہ رہا ہوں, یہ لنگر جو کھلاتے ہو یہ لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے. لنگر کائنات کا ملک ریاضی, لنگر کائنات کا واحد, لنگر کائنات کا واحد کھانا ہے جو زندگیاں بڑھا دیتا ہے. بولو میرے ساتھ, ایک ایک بندے پہ لازم ہے. وقت زیادہ نہیں ہے, مجھے مجمع کی تائید چاہیے. لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے. میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں, جاؤ جا کے علماء اسلام اپنے اپنے مذہبوں کے دانشوروں سے تسلیہ لے لو. ہم اپنی بات کریں یہ اپنا حوالہ دیں, یہ اعتراض کرتے ہیں. اور نبیوں کے قصے کہانیاں جتنے مرضی سنا دیں, آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. لہذا میں بات وہ کر رہا ہوں جس سے انکار ہی نہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا. ایک چوتھری ٹائپ بندہ گلی سے گزر رہا تھا. حضرت موسیٰ کی نظر پڑی. حضرت موسیٰ نے کہا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, 3 دن سے زیادہ یہ نہیں جیے گا, تیسرے دن یہ مر جائے گا. حضرت کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھا جس کی اس بندے سے ہیلو ہائے اچھی تھی. اس نے دیر ہی نہ کی. ہوتے تھے کچھ صحابی جو نبیوں کی باتیں فوراً لیک کرتے. کہاں ہو میری بات سمجھ رہے ہیں, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. ہاں وہ حضرت موسیٰ کا صحابی, اور مجھ پہ کوئی FIR نہیں کر سکتی, میں موسیٰ کے صحابی کی بات کر رہا ہوں. اس نے جلدی سے وہ اٹھا اور جلدی سے جیتا جاگتا مجمع. اچھا کچھ بندے مجھے گھورتے ہیں, کوئی لین دین دار اولا جے میرے نام. گرمی اپنی جگہ, لیکن میرا جرم کیا ہے اس میں؟ ماشاءاللہ غنیمت جانا کرو ایسی محفلیں. مکمل متوجہ, یا علی یا علی, جیتا جاگتا مجمع, حسینی مولائی چہرے موجود ہے. حضرت موسیٰ کے اس صحابی نے فوراً جا کے اسے خبر دی, اور خبر کس انداز میں دی؟ بچوں تیاری کر لے, تیری زندگی کے بس 3 دن باقی ہے. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا 3 سال ہو گئے موسیٰ کے پاس بیٹھتا ہوں, جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تو 3 دن جیے گا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب اسے موت کی خبر دوں گا نا تو یہ گلی محلے میں معافیاں تلافیاں شروع کر دے گا, کسی دے پیر پھڑ, کسی دے گوڈی پیر. اب بندے حج پہ جاتے ہیں تو معافیاں نہیں گلیوں میں مانگتے. مجھے ایڈا ڈر سا جاتا پہلا دھیان رکھنا سا. ہائے ہائے, مطلب ایک سسٹم ہے دنیا کا کہ جب اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے نا تو پھر معافیاں شافیاں مانگنا شروع کر لیتے ہیں جن کے حق غصب کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں یہ آپ لٹریری چہرے, لٹریچر پڑھے آپ. اس بندے کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی خبر اسے دوں گا تو یہ منت ترلے بندوں کے معافیاں برادری میں ادھر ادھر شروع ہو جائے گا. لیکن وہ جٹ ذہن کا بندہ, اس نے موت کی خبر سن کے اخیر فیصلہ کیا. اس نے کہا اے میرے گوداموں میں کیا صورتحال ہے کنکشن کی؟ منشی نے کہا جی ڈھیر لگے ہوئے. اس نے کہا 8-7 نائی بلا, دیگا پکا. ابا میرے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا, میں نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا. جس اللہ نے مجھے دے لیا تھا میری اولاد کو بھی دے لے. کیا کہنے اس فیصلے, آپ جی زندہ و سلامت رہ جائیں. اس نے کہا جس اللہ نے مجھے دے لیا تھا تو میری اولاد کو بھی دے لے گا, جو ہے پکاتے جاؤ. میں آپ کو برکت بتا رہا ہوں, ذرا دیکھیں سسٹم کیسے بنتے ہیں. لنگر کھانے شروع ہو گئے, کھانے پک رہے ہیں, پبلک کھا رہی ہے. ذہین لوگ لطیف باتیں, باریک باتیں کمال سمجھتے ہو. پہلا دن گزر گیا, لنگر پکتے رہے, پبلک کھاتی رہی. دوسرا دن گزر گیا, لنگر پکتے رہے کیونکہ گودام ابھی بھرے ہوئے تھے. دوسرا دن گزر گیا, لنگر پکتے رہے, لنگر پبلک کھاتی رہی. اب آپ کہاں تک میرے ساتھ ہے؟ تیسرا دن گزر گیا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. متوجہ شیعہ سننی بزرگان دین جہاں جہاں تک آپ بیٹھے ہوئے, آپ جی یہ زندہ و سلامت رہے. نہیں داد دینی تو دیوار والے نہیں دینی. یہ سہارے بڑے ظالم ہوتے ہیں, موج میں بیٹھے ہوتے ہیں. متوجہ ایک ایک بھائی کی منت کر رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ میرے قریب رہیے گا. تیسرا دن گزر گیا, لنگر پکتے رہے, پبلک کھاتی رہی. چوتھا دن, 5واں دن, 6واں دن, 7واں دن. وہ نبی کا صحابی جس نے خبر دی تھی, اس نے اس بندے کو ڈیرے پہ لنگر کھلاتے لوگوں کو دیکھا, دوڑتا بھاگتا نبی کے ڈیرے پہ گیا اور جا کے کہتا ہے وہ حضرت موسیٰ سرکار آپ نے کہا تھا 3 دن جیے گا, میں ابھی اس سے دیکھ کے آیا ہوں 7واں دن ہے, وہ تو زندہ بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرے دیے ہوئے علم سے میں خبر دیتا ہوں, تو نے کہا تھا 3 دن جیے گا, اسے 7واں دن ہے. خدا فرماتا ہے اس کی بات ہی چھوڑو, ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آ گیا. ہائے 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 ہائے, متوجہ صاحبان گرامی قدر, متوجہ
مہربانی سرکار، ہاں ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آ گیا ہے، ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا، ہمیں پروگرام ہمارا اب یہ ہے ہم اسے دیتے جائیں. نہیں ایک لفظ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، ہم اسے دیتے جائیں، یہ ہماری مخلوق کو کھلاتا جائے. ممبر پہ میرے بھائی جویا صاحب بھی بیٹھے ہیں، اسد بھائی بھی ہے، جہاں تک ماشاءاللہ اس پورے علاقے کے جید ادادار چہرے، جیتا جاگتا حسینی، نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے ہے. خدا فرماتا ہے میرا یہ پروگرام ہے، میں اسے دیتا جاؤں. موت چھوڑ، یہ قصے پرانے ہیں، مرتے نہیں ہیں پبلک کو کھلانے والے. خدا فرماتا ہے میرا پروگرام یہ ہے، میں اسے دیتا جاؤں. ایک ایک بندے پہ توجہ کرنا لازم ہے، میں اسے دیتا جاؤں، یہ کھلاتا جائے. نیاز و شیعہ ماتم حسینی جاگو گے، نیاز امام حسین کی، شاجی غازی حضرت غازی حاضری حضرت عباس کی، پھر کہہ رہا ہوں نیاز امام حسین کی، حاضری غازی عباس کی، کونڈے امام جعفر الصادق کے. یہ سارے بہانے ہیں پبلک کو کھلانے کے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. متوجہ صاحبان گرامی صاحب، اور یہ وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، 22 رجب کی نیازیں کسی کی موت کی خوشی نہیں ہے. ہم کم ظرف نہیں ہیں، ہم کم ظرف نہیں ہیں، ہم تو قاتلوں کو شربت پلانے والوں کے موت پر ہیں. اور تائید کرو میری مجمع کو، میری تائید چاہیے. لیکن جو مسلمان سنیوں میرے اہل سنت بھائیوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، یہ نیاز نہ دو، یہ اصل میں جی امیر معاویہ کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں. اگر 22 کو وہ مرا ہے ہم خوشی مناتے ہیں، تجھے ماتم کرنا چاہیے. ماتم کو توجہ کیا. حسین بات مشرکہ جواب دیا. دل کی مراد پائے گا پوری طاقت کے ساتھ، پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک، دونوں ہاتھ بلند کر کے پائنڈارے پائنڈنی سوا لاکھ نعرہ. تو توجہ ہے صاحبان گرامی قدرہ. یہ تبرک اسلام میں نہیں ہے جی. اچھا نہیں ہے، میں ابھی دکھا دیتا ہوں. بخدا جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں، لیکن لیٹ کرتے ہیں. یہ لاہور گلبرگ ایریا میں لبرٹی کے علاقہ میں اسامہ بن لادن کی غیبانہ نماز جنازہ کے اشتہار لگے. اشتہار کی سفید زمین تھی، اشتہار چھوٹا بن نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا چہرہ لمبا تھا. بڑا طویل اشتہار، آپ سمجھ رہے ہیں بات. سفید زمین تھی، اشتہار کی گراؤنڈ بیس جو ہے وائٹ تھی، چٹا اشتہار، اور اس پہ خون کے چھینٹے تھے تاکہ لوگوں کی کشش اور غیبانہ نماز جنازہ. وہ غیبانہ جنازہ کی بات میں نے پچھلی کسی مجلس میں کہی. ایک شیعہ بچے نے پوچھا تھا یہ شیعہ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ہمارے مذہب میں اجازت ہی نہیں ہے. کہ باقی مسلمان کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اصل میں ان کے بڑوں نے ایک حاضر جنازہ چھوڑا تھا، اب قیامت تک غیبانہ پڑھیں گے. بسم اللہ، شکر ہے. مہربانی سرکار، مہربانی جی. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی یہی کرتے ہیں، لیکن لیٹ بعد میں کرتے ہیں. سفید زمین، خون کے چھینٹے، سرخ رنگ کا خون، نقلی خون.
ساری زندگی ہمیں کہتے تھے گھوڑے کی چادر پہ نقلی خون بناتے ہیں. کہاں ہو, یک سر چپ کر جاتے ہیں. یا کون سی بات ہے جو آپ نہیں سمجھ رہے؟ میں تو آسان باتیں کرنے کا, جتنے اعتراض ساری زندگی ہم پہ کرتے رہے سب وہ کرتے ہیں. جی شہید زندہ ہوتے ہیں, زندوں کو روکتے ہیں. اب تو خیر مرید کی صورتحال وہ نہیں ہے ننگل والی, صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ, لشکری لشکر عسکری عسکر. جنہیں مانتے ہیں وہ ساری زندگی لڑائیوں سے بچتے تھے. اور میرے ملک کو ویران کرنے کے پروگرام. حافظ سعید, پروفیسر سعید صاحب کو ٹی وی کے چینلوں نے, پرائیویٹ چینلوں نے دکھایا کہ وہ غیبانہ جنازہ پڑھا رہے تھے نا جب, تو ان کی آواز رونے کی وجہ سے صحیح نکل نہیں رہی تھی. کسی نے حافظ سعید سے نہیں پوچھا اسامہ کو زندہ بھی کہتے ہو پھر رو بھی رہے ہو. شہید زندہ, قسم خدا. اے بندے 7 جنازے اسامہ دے پڑھ چکے, چودھری محمد علی غیبانہ 6 جنازے پڑھنے کے بعد پنڈ دارے چ بہ کے حکا بھی پیندے نے. پتہ کی آندے نے, دل نہیں مندا مر گیا. اس سے بڑی تمہاری بدقسمتی کیا ہوگی کہ اسامہ کو زندہ مانتے ہو اور محمد کو زندہ نہیں مانتے ہو. اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ رکشوں کے پیچھے, ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اصل میں مولائیوں کی گاڑیاں دیکھ کے نا ان کی جان پہ بن جاتی. ہماری گاڑیوں کی بیگ پہ لکھا ہوتا ہے کعبہ علی دا. ہائے 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 ہائے, خدا کی قسم. کسی گاڑی کی بیگ پہ ملک صاحب لکھا ہوتا ہے جنت حسین بھی. اب انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں, قسم خدا. حسنین کی جنت کے سردار ہونے سے انکار نہیں کر سکتے, ان کے ذمہ دار کتابوں میں. حالانکہ آپ کو میں ایک ڈبل تصویر دکھا دوں. ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ جی 10 صحابیوں کو نبی پاک نے جنت لکھ دی تھی. 10 صحابیوں کو, تو آپ کے ذہن میں ہے, میں تو غلطیاں نکالنے کھڑا ہوا ہوں, آپ یک سر چپ کر جاتے ہو. 10 صحابی, میں اردو پنجابی میں کہہ رہا ہوں لہذا آپ پریشان ہیں, جب میں نام لوں گا آپ سب کے ذہن میں آ جائے گا. اشرا نہیں گل, عربی میں 10 کو اشرا کہتے ہیں. عشر 10واں حصہ, عاشور 10واں دن, 10ویں کا دن یوم عاشور. یہ ایک ہی لفظ ہے جسے مختلف مطلب ہے. یہ نبی پاک نے 10 صحابیوں کو لکھ دیا تھا یہ جنتی ہیں. اچھا مطلب فجر نے سپیکر کھول لین گے اور جس گھر پنڈ جی ایک گھر شیعہ دا ہوئے ہارن سارے اسے کارن ہے. جی نبی پاک نے 10 صحابیوں کو لکھ دیا تھا کہ تم جنتی ہو. میں سید ریاض رضی ممبر پہ کہہ رہا ہوں, اپنی روایتیں جو ہیں ان پہ نظر ثانی فرماؤ. 1,22,000 صحابی تھے محمد کے جب آخری حج سرکار نے پڑھا تھا, اور اس میں سے آپ کہتے ہو 10 کو لکھ دیا تھا. ذرا اپنی جنتیاں دی ریشو ویکھ لیں. نہیں آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. لیکن میں اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر رہے, ہم شیعہ کمزرو تھوڑی ہیں کہ آپ کسی کے جنت جانے کا اور ہم شیعہ لڑ پڑے. ہمیں مرشدوں نے تعلیم ہی نہیں دی بے اندر وڑ کے کنڈی مارنی ہے جنت. میں واحد مولوی ہوں جو شیعہ ممبروں پہ دعا مانگتا ہوں, اللہ میرے مولویوں کو جنت دینا. ہم 4 دن بعد بھی آ جائیں گے. ایک بچے ماتمی مجھ سے کہنے لگے شاہ جی آپ کمال کرتے ہیں, انہاں بھی کھلا دل کی ہویا, وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, کافر کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, آپ ان کی جنت کی دعائیں مانگتے ہیں. میں نے کہا میں جنت کی دعائیں اس لیے مانگتا ہوں کہ زندگی تو ان کی ضد میں گزر گئی ہے, چلو جنت جا کے نہیں یقین تو ہو جائے کہ سردار جنت کے کون. ہم تو لڑتے تھوڑی, ہم تو ناراض تھوڑی ہوتے.
لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اگر نبی نے لکھ دیا تھا کہ یہ بندہ جنتی ہے تو ان میں سے جو سب سے قداور بندہ تھا نا، میں اسے ایک ہی بات کر کے گفتگو کلوز کر رہا ہوں کہ اگر اسے نانے نے لکھ دیا تھا کہ جنت تیری ہے تو پھر وہ لباسوں سے کیا لکھواتا پھر رہا تھا؟ کہاں ہو یار؟ ہوئے 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 ہوئے، مہربانی سی، پھر نانے پہ یقین رکھو۔ وقت تمام ہو گیا، گفتگو کلوز کر رہا ہوں۔ ذاکر کدھر حاضریاں مننتے نہ آ جائے، وقت تمام ہو گیا۔ ظاہر ہے سارے بھائی جلدی میں، مولا میرے بھائی رانا کی رزق اور عزت بخت اقبال میں اضافے فرمائے۔ کعبہ علی دا، جنت حسین، نوکر غازی اور لاہور چ ایک آلٹو لگی پھر دیجئے مت تواڈے جو کسی ویکھی ہوئے وہ پیچھے لکھی ہے نوکر صحابہ دے، اور میں کیا تیرے مقدر ہی ایسے نے، تو نوکراں دی نوکری کرنی۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور صحابی غلاموں کو کہتے ہیں۔ کہیں کہیں یا علی، آپ جی ہیں علی مولا۔ عزیز طلبہ طالبات جو یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھتے ہیں انہیں کافی سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی قرآنی آیت ہے کہ اللہ نے کہا محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ میرے لیے راستہ دے دے، میرے بزرگ ہیں ذاکر بہت بڑے، میری قوم کے بہت بڑا نام ہے، سید شفقت محسن تشریف لا رہے ہیں، آئی ہو جی، بسم اللہ تشریف رکھیں جی، اجازت ہے شاہ جی؟ بس میں دو فرمائیں، میں رک گیا ہوں آپ کے احترام میں، اجازت آپ بھی دے رہے ہیں مجھے؟ جی اللہ جی آیت ہے جی، اب کہاں جائیں جی؟ اے محمد کہہ دیجئے میرے اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی۔ اچھا یہ روڈ پہ چلتے ہوئے بڑا کچھ لکھنے کو ملا، ایک لکھا ہوتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، یہ تے چوکھا ہوتا ہے، وہ میلے رنگاں دے ٹرک، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ کعبے دا رخ بھی نہیں ویکھدے، اللہ اکبر۔ جب یہ رش والا پروگرام یہ لاہور کے قرب و جوار والا ختم ہوتا ہے نا، پھر موٹر وے سے گزرے نا تو کئی بندے مشرق اللہ سورج اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی جنوب ال، کیونکہ حکم ہے بس نماز پڑھو، امیر کا حکم اطاعت امیر کی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ اسی طرح کے دو بندے ریتلے علاقے میں نماز پڑھنے کے لیے بھاگ کے جماعت میں شامل ہو گئے، پھر باہر آ کے خوش ہو کے جنبا کر شکر للہ جماعت مل گئی۔ پہلے والے نے کہا اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے تو کب ملنی تھی جی؟ میری بات آپ سمجھ رہے؟ خدا را دین کی روح کو سمجھو، دین کے مزاج کو سمجھو۔ میں ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں، یہ واقعی قرآنی آیت ہے، اللہ نے کہا حبیب کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ لیکن آپ طلبہ طالبات کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ کہاں گیا پنجتن پاک، کہاں گئے یا رسول اللہ کہنے والے، کہاں گئے یا علی کہنے والے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے ماتموں کی منتیں کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیا سے یا حسین کہلوانا چاہتے ہیں تو پہلے یا محمد کہلوا لو۔ وہ جس بندے نے یا رسول اللہ ہی نہیں کہنا، آپ اسے یا علی کی توقع کیسے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ لہذا پہلے ان کی بیس بہتر کی جائے، ان کی بیس کو بہتر کیا جائے کہ جی کہاں گئے پنجتن پاک، کہاں گئے اہل بیت، کہاں گئے یا نبی اللہ، کہاں گئے یا رسول اللہ؟ ہمیں جواب دو، آیت کہہ رہی ہے حبیب کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں سید ریاض رضوی آڈیو ویڈیو کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں
الحمدللہ ہمارا 30 پاروں پہ ایمان ہے، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک ہمارا ایک ایک آیت پہ ایمان ہے. میں بالکل مائک پہ کہہ رہا ہوں یہ واقعی اللہ نے کہا. لیکن خدا را قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. آیت کا لہجہ تو سمجھو، قرآن کا لہجہ تو سمجھو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اللہ اکبر. متوجہ صاحبان گرامی صاحب، متوجہ سارے بھائی ذہنی طور پہ قریب ہیں. اللہ کو کافی سمجھنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں اگر تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہے، پھر جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے 4 دفعے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اذانیں ختم کر لیا کرو. ویسے بھی پبلک کے پاس ٹائم کم ہے. جب اللہ کافی ہے رولا ختم کرو، 4 دفعے اللہ اکبر کہو. تبرک سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے ادھوری بات رہ جائے گی اگر یہ بات نہیں کروں گا. شیعہ تبرک تقسیم کرتے ہیں بچوں سے، انہوں دے گھراں تو کوئی شے لے کے نہیں کھانے. رجب تے محرم چ دھیان رکھیا کرو. جو چیزیں غیر اللہ کے نام سے منسوب ہو جائیں ان کا کھانا حرام ہے. میں تجھے تیرے گھر سے دکھا رہا ہوں، حج سے واپس آتا ہے، دوپہر کے ٹائم ہم سایہ دی بیل دے گا. گھر والے باہر آتے ہیں، گھر دا سب تو چھوٹی شیشی میں پانی، 3 کھجورا. ابا جی حج پہ گئے تھے، اور ابراہیم کے بیٹے کا تبرک بانٹ بھی رہے ہو، کھا بھی رہے ہو، اور محمد کے بیٹے کے تبرک سے موت آ رہی ہے. زحمت فرما میرے بھائی. دیر تک مجلس رہے گی. مجلس سے ایک اپیل کر رہا ہوں، ذاکر بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بانی مجلس بھی موجود ہے. اگر دیر ہو جائے تو ناراض نہ ہونا. ذاکرین پڑھتے اگر شام ہو جائے تو رشتہ دار لگتے جنازے چھوڑ کے نہیں جاتے. تیرا یہ چیخے بلند کر کے رونا موسیٰ کاظم مولا کی دادی کو اچھا لگتا ہے. آخری درد وہی پڑھیں گے جو برآمدگی تابوت کی کروائیں گے. لیکن رانا صاحب آپ بانی مجلس سے اللہ آپ کی توفیق میں اتنا اضافہ کرے کہ ہر سال بہتر سے بہتر انداز میں بطول کے بیٹے کے جنازے کا اہتمام کرو، صف بچھاؤ، اور جب آخری ذاکر جو جنازے کے مضمون پڑھے نا اس کی منت کر کے کہنا کہ برآمدگی سے پہلے کے اعلان کرنا کہ مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے، کس نے جنازے کو کندھا دینا ہو وہ آ جائے. 14 سال قید بنتی ہے تیرے مولا کی. اسقلان کا رہنے والا، میں شہادت تو نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک فقرہ کہہ کے اسٹیج میں بھائیوں کو دے رہا ہوں، بس ایک آنسو آ جائے، ایک چیخ ہائے نکل جائے، میں سمجھتا ہوں ذاکر مولوی کا حصہ ہو جاتا ہے. اسقلان کا رہنے والا ایک مومن بہانے سے زندان کی قریب سے گزرا کہ میں مولا کی شاید زیارت کر سکوں یا مولا کی آواز سن سکوں. جب وہ قریب سے گزرا نا، احتیاط سے، عالم ایسا تھا، حالات ایسے تھے، اس نے کیا سنا کہ نہیب سی آواز آ رہی ہے، ہائے دادا سجاد. اس سے رہا نہ گیا، اس نے نہ حالات دیکھے نہ وقت دیکھا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تیرے دادے کی قید 2 سال تھی، تیری 14 سال ہے، پھر بھی دادے کو رو رہا ہے. امام موسیٰ کاظم کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتا ہے میری قید 28 سال بھی بن جائے، میرے ساتھ میری ماں تو قید نہیں ہے، میرے ساتھ میری بہنیں تو قید نہیں ہے. انا للہ